بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم مساجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، کعبہ کو بیت اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مکان سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے مکان کی قید لگانا یہ کفر ہے۔ تو پھر کیا ہم مساجد کو اللہ کا گھر، یعنی مسجد تو روبرو ایک مکان ہے، کعبہ تو روبرو ایک مکان ہے، تو پھر اس کو اللہ کا گھر کہنا یا مساجد کو اللہ کے گھر کہنا کس حد تک درست ہے؟ ایک ذہن میں سوال تو یہ آ رہا ہوں گا، اس کی وضاحت میں کر دوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت تو مکان سے پاک ہے اور ہر اس چیز میں بسنے سے پاک ہے جو پہلے نہ تھی اور بعد میں ہوئی، بلکہ وہ ہر جگہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے ایک مکان خاص کرنا یہ کفر ہے۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ اب دیکھیں آپ، یہ مساجد کو اللہ کا گھر جو کہا جاتا ہے یا بیت اللہ کو اللہ کا گھر جو کہا جاتا ہے، یہ اضافت تشریفی ہے، اور یہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت نے خود حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی، جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روحنا کہا، اللہ کی روح، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیوت اللہ یا بیتی کہا، کعبہ کو بیتی یعنی میرا گھر کہا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے بیوت اللہ کا اللہ کے گھر کون ہے، کیا ہے؟ مساجد ہے۔ تو یہ اضافت تشریف، جس طریقے سے اللہ نے حضرت صالح کی اونٹنی کو اپنی اونٹنی بتایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو روح بتایا، اور اسی طریقے سے بیت اللہ کو اپنا گھر بتایا، تو یہ ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو ان کی فضیلتیں کتنی ہے۔ اصل میں مسجد کو اللہ کا جو گھر کہا جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اللہ اس میں ہے یا رہتا ہے، ایک خاص نہیں، اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ جو ہے، اللہ کا گھر کعبہ کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس کی فضیلت بیان کی جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہے۔ جس طریقے سے اونٹنی کا اگزامپل میں نے آپ کو دیا، جبریل امین کا اگزامپل دیا، تو یہ مکانات کی فضیلت اور مسجد کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، بیت اللہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ان صیغوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اضافت تشریفی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کے لیے وہ مکان خاص کر دیے گئے، اس لیے نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امید کرتا ہوں کہ آپ بغور مسئلے کو سماعت کر کے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ کس لیے بیان کیا جاتا ہے اور اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کسی مکان کو خاص کرنا ایک کفر ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ایک مکان کو خاص کر دیا گیا، بلکہ فضیلت بیان کرنے کے لیے ان صیغوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔